کی عمر ہے اتنا میرا تجربہ ہے ہمارے کام بالکل ایسا ہی ہے. بس ٹھیک ہے ایکو کم کر لیں. ان کو ختم کر دیں. نحمده ونصلي على رسوله الكريم. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا. صدق الله العظيم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. اللہ رب العزت کی دی ہوئی نعمتوں میں سے ایک بہت بڑی نعمت اولاد ہے. اولاد آنکھوں کا نور ہے، دل کا سرور ہے، بڑھاپے کا سہارا ہے، گھر کی رونق ہے، اور قیامت کے دن والدین کے لیے درجات کی بلندی کا باعث ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ معمول تھا کہ جس صحابی سے زیادہ محبت کرتے تھے ان کو زیادہ اولاد کی دعا دیا کرتے تھے. حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا دی کہ اللہ انس بن مالک کی اولاد میں برکت نازل فرما. حضرت انس بن مالک فرماتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ دعا میرے حق میں ایسی قبول ہو گئی کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے اتنی اولاد دی کہ جب حجاز کی سرزمین پہ طاعون کی وبا پھیلی، لوگ کثرت سے فوت ہونے لگے، تو ان دنوں میں نے اپنی اولاد میں سے یعنی بیٹے، پوتے، پڑپوتے، بیٹیاں، نواسے، نواسیاں، اپنی اولاد میں سے 150 سے زیادہ کو اپنے ہاتھوں سے قبر میں اتارا. یہ تو وہ تھے جو فوت ہو گئے، جو بچ گئے وہ اس کے علاوہ تھے. اللہ نے اتنی اولاد دی تھی. اور معزز سامعین، نعمتوں کے حوالے سے دین اسلام کا نقطہ نظر یہ ہے کہ قیامت کے دن ایک ایک نعمت کے بارے میں سوال کیا جائے گا. ثم لتسألن یومئذ عن النعیم. پھر تم سے اس دن نعمتوں کے بارے میں ضرور بھی ضرور سوال کیا جائے گا. میرے ہاتھ میں اگر ایک گلاس پانی ہو، اس کو میں پیتا ہوں، تو قیامت کے دن مجھ سے سوال کیا جائے گا کہ پانی کس طرح حاصل کیا اور پانی کس طرح استعمال کیا. اگر چھوٹی چھوٹی نعمتوں کے بارے میں قیامت کے دن سوال ہوگا تو پھولوں جیسے ہنستے مسکراتے بچے، کمپیوٹر جیسی ذہین اور فتین اولاد کے بارے میں قیامت کے دن سوال نہیں ہوگا. یہ نہیں ہو سکتا. قیامت کے دن اولاد کے بارے میں ضرور سوال کیا جائے گا. حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہما فرمایا کرتے تھے، ادبوا اولادکم فانکم مسئولون عنہم. تم اپنی اولاد کی اچھی تربیت کیا کرو کیونکہ تم سے قیامت کے دن اولاد کے بارے میں سوال کیا جائے گا.
اولاد کی تربیت، اولاد کی روحانی پرورش میں شریعت کی تعلیمات کو پورا کیا تھا یا نہیں کیا تھا، اولاد کے بارے میں سوال ہوگا۔ آج انتہائی افسوس سے کہنا پڑتا ہے کہ والدین اپنی اولاد کی تربیت کے سلسلے میں غفلت کا مظاہرہ کرتے ہیں، جس کے نتیجے میں اولاد بگڑ جاتی ہے۔ جب اولاد بگڑ جاتی ہے پھر بھی والدین یہ نہیں کہتے کہ ہم اپنے بچے کی صحیح تربیت نہ کر سکے، یہ بھی نہیں کہتے کہ میرا بیٹا بدبخت نکلا، وہ بگڑ گیا، نہیں، نہ اپنی اوپر بات آنے دیتے ہیں، نہ اپنی اولاد پر بات آنے دیتے ہیں۔ والدین کہتے ہیں میرا بیٹا تو بڑا نیک تھا، بس ماحول نے خراب کر دیا، میرا بیٹا تو بڑا سعادت مند تھا، بس دوستوں نے بگاڑ دیا۔ الزام ماحول پہ لگایا جاتا ہے، الزام دوستوں پہ لگایا جاتا ہے۔ آئیے ہم پوچھتے ہیں اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ جب بچہ بگڑتا ہے تو اس کی بگاڑ کا ذمہ دار کون ہوتا ہے؟ میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کل مولود یولد علی الفطرہ، ہر پیدا ہونے والا بچہ دین اسلام کا مزاج لے کے دنیا میں آتا ہے۔ طبعی طور پہ، فطری طور پہ بچہ دین اسلام کو پسند کرتا ہے، پھر بعد میں بچہ کیوں بگڑتا ہے؟ کون اس کو غلط راستے پہ چلاتا ہے؟ ماحول اس کو بگاڑتا ہے، دوست احباب اس کو بگاڑتے ہیں۔ میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فَأَبَوَاهُ يُحَوِّدَانِهِ، والدین اس کو یہودی بنا دیتے ہیں، او یُنَصِّرَانِهِ، یا اس کو نصرانی بنا دیتے ہیں، او یُمَجِّسَانِهِ، یا اس کو مجوسی بنا دیتے ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بچے کی بگاڑ کا ذمہ دار والدین کو قرار دیا ہے۔ والدین بچے کو یہودی بنا دیتے ہیں، والدین بچے کو نصرانی اور مجوسی بنا دیتے ہیں۔ میں کہتا ہوں کہ میں نے تو نہیں بگاڑا، ماحول نے بگاڑا ہے۔ شریعت کہتی ہے ماحول سے بچانا بھی تو آپ کی ذمہ داری تھی، کیوں نہیں بچایا؟ غلط دوستوں سے بچانا بھی تو آپ کی ذمہ داری تھی، کیوں نہیں بچایا؟ ہمیں چاہیے کہ ہم اپنی اولاد کی اچھی تربیت کریں، لیکن ہم نہیں کرتے۔ کیوں نہیں کرتے؟ یا تو ہمیں تربیت کی ضرورت کا احساس نہیں ہے، یا ہمارے پاس تربیت کے لیے وقت نہیں ہے۔ ہم دکان کو وقت دے سکتے ہیں، زمین کو وقت دے سکتے ہیں، جانوروں کو وقت دے سکتے ہیں، اپنی اولاد کی تربیت کے لیے وقت فارغ نہیں کر سکتے۔ یا پھر تیسری بات یہ کہ ہمیں تربیت کرنے کا طریقہ ہی نہیں آتا۔ والدین بیچارے خود تربیت کے محتاج ہوتے ہیں، وہ اپنی اولاد کی کیا تربیت کریں گے؟ تو ایسی صورت میں ہماری اولین ضرورت یہ ہے ہمارے معاشرے میں ایسی تربیت گاہیں ہوں، ایسے تربیتی ادارے ہوں، ایسے تربیت کرنے والے اساتذہ ہوں کہ ہم اپنے بچے ان کے حوالے کر دیں، وہ ہمارے بچوں کی تعلیم اور تربیت کا اہتمام کریں، بچے اچھے صاف ستھرے سلجھے ہوئے انسان بن جائیں، پھر وہ ہمارے بچوں کو ہمیں واپس کر دیں۔ ایسی تربیتی اداروں کی ضرورت ہے۔ الحمدللہ دینی مدارس کی صورت میں ایسی تربیت گاہیں ہماری اس سرزمین پر موجود ہیں۔ ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے بچوں کی اچھی تربیت کے لیے، ان کے ایمان کی حفاظت کے لیے، ان کے اخلاق اور کردار کی حفاظت کے لیے بچوں کو مدرسے میں بھیجیں، لیکن ہم نہیں بھیجتے۔ کیوں نہیں بھیجتے؟ اس کے پیچھے 3 بڑے خدشات اور خطرات ہیں جو ہمارے دل اور دماغ میں پائے جاتے ہیں۔ پہلا خطرہ تو یہ ہے کہ بچے کو مولوی بنائیں گے تو کھائے گا کہاں سے؟ بچے کو حافظ قاری بنائیں گے تو کھائے گا کہاں سے؟ عجیب معاملہ ہے۔ میں دوستوں سے کہتا ہوں کہ عجیب ہو، ایک طرف کہتے ہو کہ بچے کو مولوی بنائیں گے تو کھائے گا کہاں سے، دوسری طرف کہتے ہو مولوی بہت کھاتے ہیں۔ الحمدللہ مولویوں کو اللہ کھلاتا ہے، وہ کھاتے ہیں،
تو لہٰذا آپ کو بھی دعوت دیتے ہیں کہ اپنے بچوں کو مولوی بنائیں تاکہ وہ بھی زیادہ کھائیں، اللہ زیادہ کھلائے۔ یہ بے بنیاد بات ہے کہ بچے کو مولوی بنائیں گے تو کھائے گا کہاں سے؟ کبھی آپ نے غور کیا ہے کہ آج سے 14 صدیاں پہلے مشرکین مکہ جو اپنے بچوں کو بچپن میں ہی ہلاک کیا کرتے تھے، اس کے پیچھے ایک وجہ یہ بھی تھی کہ وہ ڈرتے تھے کہ یہ بچہ بڑا ہوگا تو کھائے گا کہاں سے، لہٰذا ابھی سے اس کا گلا گھونٹ دو، یہ کھائے گا کہاں سے۔ تو یہ جو خطرہ ہے یہ آج کا نہیں ہے، یہ 14 صدیاں پہلے کا خطرہ ہے، بچہ بڑا ہوگا تو کھائے گا کہاں سے۔ اور آج کا مسلمان بھی یہی کہتا ہے بچے کو مولوی بنایا تو کھائے گا کہاں سے۔ اچھا، اب مزے کی بات یہ ہے کہ مشرکین مکہ اس بھوک کے خوف سے اپنے بچوں کو جسمانی موت مارتے تھے، اور آج کا مسلمان اسی بھوک کے ڈر سے اپنے بچوں کو ایسے کالج میں، ایسی یونیورسٹی میں بھیجتا ہے جہاں بچوں کا ایمان خطرے میں ہوتا ہے، جہاں بچوں کے اخلاق، بچوں کا کردار برباد ہو جاتا ہے۔ دوسرے لفظوں میں یوں کہہ سکتے ہیں کہ والدین اپنے بچے کو روحانی ہلاکت کے دلدل میں دھکیل دیتے ہیں۔ مشرکین مکہ بھی اپنے بچوں کو ہلاک کیا کرتے تھے، اور آج کا مسلمان بھی اپنے بچوں کو ہلاک کرتا ہے۔ وجہ کیا ہے؟ بڑے ہوں گے تو کھائیں گے کہاں سے۔ فرق کہاں پہ ہے؟ فرق یہ ہے کہ مشرکین مکہ جسمانی موت مارتے تھے، ہم روحانی موت مارتے ہیں، روحانی طور پہ بچے کو ہلاک کرتے ہیں۔ کیا ہمیں نظر نہیں آتا ہماری کالجز میں، یونیورسٹیوں میں جو طریقہ تعلیم ہے، جو تربیت ہے، جو انداز و اطوار اختیار کیے جاتے ہیں، کیا اس ماحول میں ہمارے بچے اپنا ایمان بچا سکیں گے؟ کیا ان کا اخلاق اور کردار بچ سکے گا؟ کیا ان کی عافیت کی، اپنی عفت اور پاکدامنی کی حفاظت ہو جائے گی؟ آئے روز آپ کو واقعات سننے کو نہیں ملتے، سوشل میڈیا کا دور ہے، کالجوں میں، یونیورسٹیوں میں کیا کچھ نہیں ہوتا۔ ہم تو اپنے بچوں کو بیچتے ہیں، میرا بیٹا بڑا نیک ہے، میری بیٹی بہت نیک ہے، یونیورسٹی میں بیچتے ہیں۔ ہمیں نہیں پتا ہوتا کہ بیٹی کی دراتیں یونیورسٹی کے ہاسٹل میں گزرتی ہیں، کلبوں میں گزرتی ہیں، ہوٹلوں میں گزرتی ہیں۔ ہم ویسے اپنے بچوں کے بارے میں خوش فہمی میں مبتلا ہوتے ہیں کہ ہمارا بچہ بڑا نیک ہے۔ کیا آئے روز آپ لوگ خبریں نہیں سنتے کہ فلاں کالج میں طالبہ نے وہ پنکھے کے ساتھ لٹک کے خودکشی کر لی، یا فلاں کالج میں طالبہ کو قتل کر دیا گیا؟ یہ کون قتل کرتا ہے؟ کیوں قتل کرتے ہیں؟ اس کے پیچھے کیا محرکات ہوتے ہیں؟ والدین کس مشقت کے ساتھ پیسے کماتے ہیں، پھر اپنی خون پسینے کی کمائی اپنی اولاد کی تعلیم پہ صرف کرتے ہیں، پھر اولاد وہاں پہ جاتی ہے کالجوں میں، یونیورسٹیوں میں، جو ان کے کرتوت ہوتے ہیں وہ ہم سب کو پتہ ہے، ہم آنکھیں بند کیے بیٹھے ہیں۔ میں کوئی ہوائی باتیں نہیں کر رہا، آج سے 2 سال 3 سال پہلے کی بات ہے۔ ہمارے ملک کے ایک ذمہ دار شخصیت نے، ہماری ملک کی ایک ذمہ دار شخصیت نے، میں بتا دیتا ہوں، وزیر مملکت نے اس بات کا اقرار کر لیا۔ رات کی تاریکی میں نہیں، دن کے اجالے میں اس نے اقرار کیا، 2-4 بندوں کے درمیان نہیں بلکہ سپیکر پہ پورے مجمع کے درمیان اس نے اقرار کر لیا کہ اسلام آباد کے انگریزی تعلیمی اداروں میں 70% بچیاں اور بچے منشیات استعمال کرتے ہیں۔ یہ وہ مانتے ہیں کہ اتنے بچے منشیات استعمال کرتے ہیں۔ پہلے عاشقی معشوقی لڑاتے رہتے ہیں، جب عاشقی معشوقی میں ناکام ہو جاتے ہیں پھر نشے استعمال کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ والدین بیچارے خوش ہو رہے ہوتے ہیں کہ ہم کما کے اپنے بچوں پہ خرچ کر رہے ہیں، اور بچوں کے کرتوت اور کارنامے ایسے ہوتے ہیں۔ کیوں اپنے بچوں کو ہلاکت میں ڈال؟ میں ہرگز نہیں کہتا کہ بچوں کو ڈاکٹر نہ بناؤ، انجینئر نہ بناؤ، میں اس کا مخالف نہیں ہوں، بالکل نہیں ہوں، انگریزی تعلیم کا مخالف نہیں ہوں، لیکن وہ ڈاکٹری، وہ انجینئرنگ جو ہمارے بچے کی ایمان کی قیمت کے بدلے حاصل ہو، میری بیٹی کی عفت اور پاکدامنی تار ہو جائے اور وہ ڈاکٹر بن جائے، تو یہ خسارے کا سودا ہے، یہ کوئی نفع کا سودا نہیں ہے۔ ہم اپنے بچوں کو مدرسے میں نہیں بیچتے، بچہ مولوی بنے گا تو کھائے گا کہاں سے؟ اور کبھی آپ نے غور کیا ہے ہماری ایمانی کمزوری کی انتہا ہو جاتی ہے۔ ہماری حکومت جو قرضوں پہ چل رہی ہے،
وہ بڑے خوش ہوتے، کہتے فلاں ملک نے اتنا قرضہ دیا ہے، فلاں ملک نے اتنا، جیسے چرسی ہوتے ہیں نا، چرسیوں کو کہیں سے قرضہ بھی مل جائے خوش ہوتے ہیں کہ چلو قرضہ تو مل گیا نا، کوئی قرضہ بھی نہیں دے رہا ہمیں، حالت سود دیتے ہیں، کوئی قرضہ دینے کے لیے تیار نہیں ہے، سود پہ قرضہ کوئی نہیں دے رہا، ہم اتنے گر چکے ہیں اقوام عالم کے سامنے۔ تو قرضوں پہ چلنے والی حکومت، بلکہ میں یہ کہوں کہ خیرات پہ چلنے والی حکومت ہے تو غلط نہیں ہوگا، خیرات پہ چلتی ہے یہ حکومت، قرضے میں جکڑے ہوئے ہیں، لیکن اس کے باوجود کسی بندے کو اس حکومت کی نوکری مل جاتی ہے، لوگ کہتے ہیں فلاں کے بیٹے کو پکی نوکری مل گئی ہے، فلاں کے بیٹے کو سرکاری نوکری مل گئی ہے، بڑے خوش ہوتے ہیں سرکاری نوکری ملی ہے۔ میرے بھائیوں، قرضوں پہ چلنے والی سرکار کی نوکری کسی کو مل جائے اتنا خوش ہوتا ہے، اور آسمان اور زمین کے مالک سرکار کی نوکری کوئی کرے اور اس کو اس بات کا خطرہ ہو کہ میں کھاؤں گا کہاں سے، یہ ہماری ایمانی کمزوری کی دلیل ہے۔ بتوں سے تجھ کو امیدیں، خدا سے نا امیدی، بتوں سے تجھ کو امیدیں، خدا سے نا امیدی، مجھے بتا تو صحیح اور کافری کیا ہے۔ کتنی ایمانی کمزوری ہے۔ اور کبھی آپ نے سنا ہے کہ قاری صاحب گھر سے نکلے تھے، بیچاری کے جسم پر لباس نہیں تھا؟ کبھی سنا ہے؟ نہیں سنا۔ کبھی سنا ہے کہ قاری صاحب کے گھر میں آج کھانا نہیں پکا تھا تو لہٰذا بیچارے بھوکے ہیں؟ کبھی نہیں سنا ہوگا۔ ہاں، یہ بات الگ ہے کہ آپ تو کوشش کرتے ہیں کہ قاری صاحب کی تنخواہ اتنی رکھیں کہ دن میں ایک ٹائم ملے تو اگلے ٹائم نہ ملے، امام کی تنخواہ اتنی رکھیں کہ بیچارے سال میں ایک آدھ سوٹ ان کو ملے بچوں کو یا نہ ملے۔ جتنا امام بیچارہ دبا ہوا ہوتا ہے قرضوں تلے تو بڑے خوش ہوتے ہیں۔ لہٰذا ہماری کوشش تو یہی ہے کہ ہمارے مولوی بھوکے مر جائیں، ہماری مسجد کے امام بھوکے مر جائیں، اور لہٰذا تنخواہ ہم نے 8,000 رکھی ہوتی ہے، 10,000 رکھی ہوتی ہے، اور آپ حیران ہوتے ہیں کہ تنخواہ اس کی 8,000 ہے لیکن کپڑے اس کے ہم سے زیادہ صاف ستھرے چمکدار ہوتے ہیں۔ وجہ کیا ہے؟ آپ حیران ہیں تو ہم بھی حیران ہیں کہ ہمارے خرچے کیسے پورے ہوتے ہیں۔ یہ علماء اور یہ مدرسین سارے اس بات پہ سوچ رہے ہیں کہ یا اللہ، جب ہم بجٹ بناتے ہیں مہینے کا تو کسی طور پہ پورا نہیں ہوتا، لیکن الحمدللہ مہینہ گزر جاتا ہے، ہماری تھوڑی تنخواہ بھی ہمارے خرچوں کے لیے کافی ہو جاتا ہے۔ ہم بھی حیران ہیں جیسے آپ حیران ہیں، لیکن میرے بھائیوں، کبھی آپ نے کسی قاری کو بے لباس نہیں دیکھا ہوگا، کبھی آپ نے کسی امام کو بھوکا نہیں دیکھا ہوگا۔ میں دوستوں سے کہتا ہوں کہ تم لوگ تو 3 پیس پہنتے ہو، ہم 6 پیس پہنتے ہیں، 6 پیس پہنتے ہیں۔ الحمدللہ میرا ایک سوٹ اتنا بڑا ہوتا ہے کہ عام لوگوں کے 2 سوٹ بن جائیں۔ 6 میٹر تو صرف میری پگڑی ہے، 4 میٹر سے آپ لوگ سوٹ بناتے ہیں، 6 میٹر سے میری پگڑی بنتی ہے۔ الحمدللہ صاف ستھرے کپڑے، استری شدہ، چمکدار اللہ تعالیٰ ہمیں کھلاتا ہے، دیتا ہے، پہناتا ہے۔ میرے بھائیوں، سچی بات یہی ہے، ہماری ایمانی کمزوری، ہمیں کیوں نظر نہیں آتا کہ یہ علماء اس قلیل آمدنی کے باوجود کس قدر ٹاٹ باٹ کے ساتھ زندگی گزار رہے ہیں۔ عید قریب آ رہی ہوتی ہے تو لوگ گنتی کرتے ہیں کہ ہم نے گھر میں کتنے سوٹ لانے ہیں، تو پہلے باپ بیچارہ سوچتا ہے کہ اس بچے کو 3 میٹر کا سوٹ کافی ہو جائے گا، یہ چھوٹا ہے، یہ 2 میٹر سے بن جائے گا، وہ فلاں درزی جو ہے نا وہ کپڑا ضائع نہیں کرتا، اس کے پاس سوٹ لے جائیں، وہاں سے سلوانا ہے، ہمارا کپڑا ضائع۔ اتنا حساب لگاتے ہیں کہ ایک بالشت کپڑا بھی زائد گھر میں نہ آئے، کیونکہ خرچی پوری نہیں ہوتے، کم سے کم کپڑا لانے کی کوشش کرتے ہیں۔ عید پہ حال یہ ہوتا ہے، اور الحمدللہ میں ریا کے لیے نہیں کہہ رہا، میں صرف آپ کو سمجھانے کے لیے کہتا ہوں، جب عید کے دن قریب آ جاتے ہیں تو میں شاگردوں سے کہ ذرا الماری کا دروازہ کھولو، کمرے کے اندر جو الماری ہے، تو 15 20 25 سوٹ تو میں ویسے شاگردوں کے درمیان تقسیم کر لیتا ہوں کہ بیٹا تم سلوا لو۔ لوگوں نے دیے ہوتے ہیں، اپنے نہیں خریدے ہوتے۔ صرف سمجھانا آپ کو یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ ایسے علماء کو دیتا ہے اور کھلا فراخ رزق دیتا ہے، تو یہ ہماری ایمانی کمزوری ہے کہ ہم سمجھتے ہیں کہ بیٹے کو مولوی بنائیں گے تو کھائے گا کہاں سے۔ اللہ تعالیٰ ان اطراف سے رزق دیتا ہے جن اطراف سے انبیاء کو دیا کرتا تھا، جن اطراف سے حضرات صحابہ کرام کو رزق ملتا تھا۔ آپ نے کبھی دیکھا ہے ہم میں سے متوسط طبقے کے لوگوں کو شاید ہفتے میں 1 آدھ مرتبہ چھوٹا گوشت نصیب ہوتا ہوگا، ورنہ غریب بیچارے تو صرف عید کا انتظار کرتے ہیں، عید میں کہیں سے گوشت آ جائے تو آ جائے۔ اور ہم جو بازار سے گوشت خریدتے ہیں، قصائی سے کہتے ہیں کہ چھوٹا گوشت دے دو، ہمیں نہیں پتہ ہوتا کہ قصائی نے چھوٹا دیا ہے یا بڑا دیا ہے یا درمیانہ دیا ہے۔
یہ بکرے اور گائے کے درمیان بھی ایک مخلوق ہے، وہ گوشت بھی بازار میں بک جاتا ہے، شاید وہ درمیان والا دیا ہوا ہو، اور پھر آگے اگر بکرے کا ہے بھی تو پتہ نہیں چلتا کہ بکرا زندہ تھا، مرا ہوا تھا، بیمار تھا، صحت مند تھا۔ الحمدللہ طلباء کے لیے جو بکرے آتے ہیں مدرسے کے دروازے سے داخل ہوتے ہیں تو بکرا خود ایک آواز لگاتا ہے کہ میں تشریف لا چکا ہوں۔ طلباء بھی سارے کھڑکیوں میں سے جھانک کے دیکھتے ہیں کہ پھر بکرا آیا ہوا ہے، اور یقین کرے اتنا صحت مند ہوتا ہے، آوازیں نکالتا ہے، کیونکہ وہ لوگوں کو پتہ ہے کہ ہم نے بیماری کو اور برائی کو اور بلا کو ٹالنے کے لیے ہم نے بکرا دینا ہے، تو بیمار بکرا تو بلا کو نہیں ٹال سکتا، کوئی صحت مند بکرا دو تاکہ بلا کو ٹال سکے۔ اللہ تعالیٰ اچھا کھلاتا ہے اور قابل رشک کھلاتا ہے۔ تو میرے بھائیوں، یہ خدشہ اور خطرہ بے بنیاد ہے کہ بچے کو مولوی بنائیں گے تو کھائے گا کہاں سے؟ بچوں کو مولوی بناؤ، اس خطرے کی وجہ سے اپنے بچوں کو قرآن اور حدیث کی تعلیم سے محروم نہ کریں۔ دوسرا خطرہ اور خدشہ ہمارے دل و دماغ میں یہ ہے کہ معاشرے میں مولوی کی کوئی قدر ہی نہیں ہے، مولوی کا کوئی مقام ہی نہیں ہے۔ میں بیٹے کو ڈاکٹر بناؤں گا، بڑی عزت ہوگی، انجینئر بناؤں گا، بیوروکریٹ بناؤں گا، بڑا مقام اور مرتبہ ہوگا۔ مولویوں کی کیا عزت ہے؟ تو میرے بھائیوں، سب سے پہلے تو میں آپ کو یہ سمجھاؤں کہ مولویوں کی عزت ہے، اگرچہ ہمارے دلوں میں نہیں ہے۔ مولویوں کو اللہ نے عزت دی ہوئی ہے، اگر ہمارے دلوں میں نہیں ہے تو یہ ہماری محرومی ہے، یہ مولویوں کی محرومی نہیں ہے۔ مولویوں کو اللہ نے وہ مقام اور مرتبہ دیا ہے کہ وہ ہماری تعظیم اور احترام سے بے نیاز ہیں، ان کو کوئی فرق نہیں پڑتا ہم ان کو سلام کریں یا نہ کریں، ہم ان کی تعظیم کریں یا نہ کریں۔ میں دنیا والوں کو کہتا ہوں، دنیا والوں، اگر تم لوگ میرے قدموں کے نیچے ریڈ کارپیٹ نہیں بچھاتے مجھے اس کا کوئی ملال نہیں ہے، کیونکہ میرے رب کے فرشتے میرے قدموں کے نیچے اپنے پر بچھاتے ہیں۔ اور دنیا والوں، تم لوگ سوشل میڈیا پہ میرے خلاف پروپیگنڈا کرتے ہو، میرے خلاف رائے عامہ کو ہموار کرتے ہو، مجھے اس کا کوئی افسوس نہیں ہے، کیونکہ سمندر میں مچھلیاں، سوراخوں میں چوینٹیاں، جنگل میں چرند پرند میرے لیے دعائیں کرتی ہیں۔ اور دنیا والوں، تم الیکٹرانک میڈیا پہ، پرنٹ میڈیا پہ میری کردار کشی کرتے ہو، میرے اوپر جھوٹے الزامات لگاتے ہو، مجھے اس کا کوئی افسوس نہیں ہے، کیونکہ میرا اللہ فرشتوں کی مجلس میں میرے تذکرے کرتا ہے۔ مجھے دنیا والوں کی تعظیم کی بھی پرواہ نہیں ہے، مجھے دنیا والوں کی تنقید کی بھی پرواہ نہیں ہے، مجھے میرے اللہ نے وہ مقام دیا ہے کہ دنیا والوں کی تنقید اور دنیا والوں کی تعریف سے بالکل بے نیاز کر دیا ہے۔ ہاں، دنیا والے میری تعظیم کریں گے تو ان کا اپنا فائدہ ہوگا، نہیں کریں گے تو ان کی اپنی محرومی ہوگی، اپنی محرومی ہوگی۔ امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کے زمانے میں ایک ڈاکو تھا، بدنام زمانہ، لوگوں کے لیے وبال جان بنا ہوا تھا، فوت ہو گیا۔ کسی نے خواب میں دیکھا جنت میں عالیشان محل ملا ہوا تھا، خواب دیکھنے والا حیران کہ اس کو یہ مقام کیسے ملا، پوچھا تجھے یہ مقام کیسے ملا؟ اس نے کہا تھا تو میں بہت برا، لوگوں کے لیے پریشانی کا باعث بننے والا، لیکن میں نے ایک عمل ایسا کیا جو اللہ کو پسند آیا، میری مغفرت فرما دی۔ ایک دن نہر کے کنارے ہاتھ دھونے کے لیے بیٹھ گیا، ابھی میں نے نہر میں ہاتھ ڈالے نہیں تھے کہ میں نے نچلی جانب دیکھا، امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ نہر کے کنارے بیٹھ کے وضو کر رہے تھے۔ میں نے سوچا میں گناہگار آدمی، بدکار آدمی، میرے ہاتھوں کا استعمال شدہ پانی بہتا ہوا جائے گا امام احمد بن حنبل کی طرف، یہ تو ان کی تعظیم کے خلاف ہے۔ میں وہاں سے اٹھ گیا، ایسے دور نچلی جانب چلا گیا، میں نے امام احمد بن حنبل کی تعظیم کر لی، اللہ نے میری مغفرت کا فیصلہ فرما دیا۔ ان علماء کی تعظیم، ان حفاظ اور قراء کی تعظیم ہمارے اوپر سعادت کے دروازے کھول دیتی ہے۔ اگر ہم ان کی تحقیر کریں، ان کی بے حرمتی کریں تو ہمارا اپنا ایمان خطرے میں ہو جاتا ہے، شقاوت اور بدبختی کے دروازے ہم پہ کھل جاتے ہیں۔ اور میں آپ کو بتاؤں کہ جو تعظیم اور جو عزت ہم سمجھتے ہیں وہ حقیقت میں عزت ہے ہی نہیں۔ ہم سمجھتے ہیں کہ جب افسر دفتر میں داخل ہوتا ہے سارے لوگ کھڑے ہو جاتے ہیں، وہ افسر کی بڑی عزت ہے،
فوجی افسر جب چھاؤنی سے گزر رہا ہوتا ہے سارے لوگ اس کو سلوٹ کرتے ہیں، بڑی عزت ہے۔ وہ تھانے دار جب تھانے میں داخل ہوتا ہے سارے لوگ کھڑے ہو جاتے ہیں، بڑی عزت ہے۔ میرے بھائیوں یہ عزت نہیں ہے، یہ غلط فہمی ہے، یہ غلط فہمی ہے، عزت نہیں ہے۔ میں ایک مثال سے بات سمجھاؤں، اتنے سارے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، کمرے کی چھت سے اوپر سے سانپ گر جائے، گرتے ہی ایک بندہ اچھل پڑا، سانپ ہے، وہ جو ہی اچھل پڑا پورے مجمع میں آپ کو ایک بندہ بیٹھا ہوا نظر نہیں آئے گا، سارے لوگ کھڑے ہو جائیں گے۔ یہ جو سارے لوگ کھڑے ہوں گے یہ سانپ کے احترام میں کھڑے نہیں ہوں گے، سانپ کی تعظیم کرتے ہوئے کھڑے نہیں ہوں گے، سانپ کے شر سے بچنے کے لیے کھڑے ہوں گے۔ ایسے ہی افسران بالا جب دفتر میں داخل ہوتے ہیں سارے لوگ کھڑے ہو جاتے ہیں، ان کی تعظیم اور احترام کے لیے کھڑے نہیں ہوتے، وہ اس کے شر سے بچنے کے لیے کھڑے ہوتے ہیں۔ آپ میں سے کئی سارے حضرات دفتروں میں کام کرتے ہوں گے، افسر کے لیے کھڑے بھی ہو جاتے ہیں، یس سر بھی کر رہے ہوتے ہیں، اور دل ہی دل میں ناقابل بیان گالیاں دے رہے ہوتے ہیں۔ تو یہ عزت تو نہیں ہے کہ دل دل میں گالیاں دے رہے ہوتے ہیں، عزت یہ نہیں ہے، عزت اللہ نے علماء کو دی ہے، اللہ نے حفاظ اور قراء کو دی ہے۔ ہمارے سلسلے کے ایک بہت بڑے بزرگ حضرت مرزا مظہر جانے جانا رحمۃ اللہ علیہ کے ایک خلیفہ تھے، بڑے عالم تھے، قاضی ثناء اللہ پانی پتی رحمۃ اللہ علیہ۔ حضرت مرزا مظہر جانے جانا رحمۃ اللہ علیہ کئی مرتبہ مجلس میں تشریف فرما ہوتے تھے، اچانک فرماتے تھے بھائی راستہ دے دو، راستہ دے دو، قاضی صاحب تشریف لا رہے ہیں۔ پھر لوگ دیکھتے تھے کہ قاضی صاحب تشریف لاتے، یہ ایک دن، دو دن، تین دن ایسا ہو گیا، آخر ایک مرتبہ کسی نے پوچھ لیا حضرت آپ کو کیسے پتا چل جاتا ہے کہ قاضی صاحب تشریف لا رہے ہیں؟ فرمایا کہ جب میں دیکھتا ہوں کہ فرشتے قطار در قطار کھڑے ہو گئے ہیں میں سمجھ جاتا ہوں کہ قاضی ثناء اللہ پانی پتی کے استقبال کی تیاری ہو رہی ہے۔ فرشتے ان کا استقبال کرتے ہیں، فرشتے ان کے قدموں کے نیچے پر بچھاتے ہیں۔ میرے بھائیوں، جب حضرت آدم علیہ السلام اور فرشتوں کا آپس میں موازنہ ہو گیا، پھر آدم علیہ السلام علم میں اعلیٰ ثابت ہو گئے، اللہ نے فوراً فرشتوں کو حکم دیا اسجدوا لآدم، سجدہ کرو، سجدہ کرو آدم علیہ السلام کے سامنے۔ سجدہ کروایا، فرشتوں نے سجدہ کیا، شیطان نے سجدہ نہیں کیا۔ اللہ رب العزت نے پہلے دن دنیا والوں کو یہ سبق دیا کہ جہاں علم ہوتا ہے وہاں سر جھکانا ہوتا ہے، جہاں علم ہوتا ہے وہاں سر جھکانا ہوتا ہے۔ جب فرشتوں نے علم کے سامنے سر جھکایا، اللہ نے وہ مقام دیا، وہ مرتبہ دیا کہ فرشتوں کی نیکی، فرشتوں کا بڑا مرتبہ ضرب المثل بن گیا کہ اس کا تو فرشتوں سے بھی بلند مقام ہے، اور جس نے علم کے سامنے سر نہیں جھکایا، اکڑ دکھائی، انا خیر منہ، میں اس سے بہتر ہوں، آج تک اس پر لعنت اور پھٹکار برس رہی ہے اور قیامت کی صبح تک پھٹکار برستی رہے گی۔ جس نے علم کے سامنے سر جھکایا اللہ نے کیا مقام اور مرتبہ دیا، جس نے علم کے سامنے اکڑ دکھائی اللہ رب العزت نے ذلیل اور رسوا کر دیا۔ تو علماء کو کبھی حقیر نہ سمجھیں، ہماری غلط فہمی ہے کہ علماء کا معاشرے میں مقام اور مرتبہ نہیں ہے، اللہ نے بہت بلند مقام دیا ہے۔ اور تیسرا خطرہ ہمارے دل و دماغ میں یہ ہوتا ہے کہ ہم بچے کو مدرسے میں بھیج تو دیں گے، لیکن پتہ نہیں مدرسے والے ہمارے بچے کو بمبار بنائیں گے، دہشت گرد بنائیں گے، خودکش بنائیں گے۔ میرے بھائیوں، یہ بھی بے بنیاد خدشہ ہے۔ سچی بات یہ ہے کہ کراچی سے لے کر پشاور تک، بلکہ گلگت تک، پورے پاکستان کے مدارس کے دروازے ہمارے سامنے کھلے ہیں۔ کبھی مدارس میں جا کے دیکھ بھی لیا کریں، سنی سنائی باتوں کو بنیاد بنا کے مدارس سے بدگمان ہو جاتے ہیں، علماء سے ہم بدگمان ہو جاتے ہیں۔ یہ پورے معاشرے کے محسن ہیں، ان محسنین کے بارے میں ہمارے دماغ میں خرابیاں پیدا ہوتی ہیں۔ کیوں ہم دور دور رہتے ہیں؟ علماء کے قریب کیوں نہیں آتے؟ ان کا طریقہ یہ تعلیم دیکھیں، ان کا نظام تعلیم دیکھیں، ان کا نظام تربیت دیکھیں۔ آپ دفتر دیکھیں، آپ مہمان خانہ دیکھیں، آپ درسگاہ دیکھیں، آپ تہخانہ دیکھیں، دیکھ تو لیں یہاں دہشت گردی کی کوئی آثار نظر آ رہے ہیں؟ کچھ آپ کو ملتا ہے یا فقط سنی سنائی باتوں کو بنیاد بنا کے ہم کہنا شروع کر دیتے ہیں کہ مدارس میں دہشت گردی کی تعلیم دی جاتی ہے؟ قریب آئیں، علماء سے دوریاں ختم کر دیں، بدگمانیاں خود بخود ختم ہو جائیں گی۔ علماء کے دروازے آپ کے لیے کھلے ہیں، یہ بے بنیاد خطرہ ہے۔ سچی بات یہ ہے کہ ان مدارس نے ملک کا نقصان کبھی نہیں کیا،
اگر ملک میں آپ کو کوئی بحران نظر آتا ہے، اس میں مدارس اور مولوی کا کوئی کردار نہیں ہے۔ اگر آپ کہتے ہیں کہ ملک میں ریلوے کا نظام تباہ ہو گیا تو ریلوے کے حادثات کا ذمہ دار مولوی نہیں ہے۔ اگر آپ کہتے ہیں کہ PIA کا سسٹم برباد ہو گیا، اس میں مولوی کا کوئی کردار نہیں ہے۔ اگر آپ کہتے ہیں بجلی کا بحران چل رہا ہے، یہ بھی مولوی کی غلطی کا نتیجہ نہیں ہے۔ اگر آپ کہتے ہیں کہ ملک قرضوں تلے دب گیا ہے، مولویوں نے کبھی کسی سے قرضے نہیں لیے ہیں، مولوی تو اپنے مقتدی سے بھی قرضے لینے کے روادار نہیں ہے، چچا یہ کہ وہ یہود و نصارہ سے سود کے قرضے لیں۔ اگر آپ کو ملک کے اندر عدالتی نظام برباد نظر آ رہا ہے تو عدالتوں کو مولوی نے برباد نہیں کیا ہے۔ اگر تھانے اور کچہری میں ظلم و ستم کا بازار گرم ہے، اس میں مولوی کا کوئی کردار نہیں ہے۔ آپ ذرا انصاف کی آنکھ سے دیکھیں، تعصب کی پٹی ہٹا لیں، آپ پر حقیقت کھل جائے گی کہ تمام تر بحران، تمام تر خرابیوں کی اصل ذمہ دار وہ لوگ ہیں جو یونیورسٹیوں کے پڑھے ہوئے ہیں، جو کالجز کے پڑھے ہوئے ہیں، جو بڑے تعلیم یافتہ کہلائے جاتے ہیں۔ انہوں نے ملک کو تباہی کے دہانے پہ پہنچایا ہے۔ بیوروکریسی برباد ہے، عدالت برباد ہے، ہسپتالوں کا نظام تباہ و برباد ہے۔ الزام مولوی پہ لگاتے ہیں۔ میرے پاس ایک بندہ آیا، اس نے مجھے کوئی آدھا گھنٹہ لیکچر دیا، ڈاکٹر تھا، اور آدھا گھنٹہ لیکچر دیا اور مدرسوں کی اصلاح کے حوالے سے مجھے تجاویز دیتا رہا، مدرسے میں یوں ہونا چاہیے، یوں ہونا چاہیے، یوں ہونا چاہیے۔ میں سنتا رہا اور آخر میں نے کہا ڈاکٹر صاحب اب کیا کریں، اس قوم کی بدقسمتی ہے کہ آپ جیسے قابل ذی استعداد لوگ ہسپتالوں میں چلے گئے، ہم جیسے نالائق مدرسوں میں آ گئے۔ اگر آپ جیسے حضرات مدارس میں آ جاتے، یہ مدارس کا نظام اتنا بہترین ہوتا جیسے ہسپتالوں کا نظام بہترین ہے۔ بس جب میں نے یہ کہا تو جب تک میں بیٹھا رہا وہ بندہ بولا نہیں، کیونکہ میں نے اس کو بولنے کا چھوڑا نہیں تھا۔ وہ بھائی ہمارے مدارس کا نظام سیدھا کرنے کی کوشش کرتے ہو، تمہیں ہسپتال نظر نہیں آتے۔ پھر میں نے یہی نسخہ ایک وکیل پر آزمایا، وکیل بھی ایسے کوئی کر رہا تھا، باتیں کر رہا تھا۔ میں نے کہا وکیل صاحب آپ کو اللہ تعالیٰ کوئی مدرسہ کھولنے کی وہ توفیق دے دے، آپ اپنا مدرسہ بنائیں، اور میں یقین کرتا ہوں کہ آپ کا مدرسہ اتنا معیاری ہوگا جیسا کہ تمہارا عدالتوں کا نظام معیاری ہے۔ تو میرے بھائیو، یہ مدارس اس قوم کے محسن ہیں، ہمارے اس ملک کی بقا کا ذریعہ ہیں۔ جب تک یہ مدارس اس ملک میں باقی رہیں گے یہ نظام چلتا رہے گا، اور جس دن اس مولوی کا وجود ختم ہو گیا، میں بڑی وثوق سے یہ بات کرتا ہوں، اس ملک کا نظام بھی درہم برہم ہو جائے گا۔ ملک، یہ مولوی خرابی کا ذمہ دار نہیں ہے، مولوی اس ملک کے لیے رحمت ہے۔ بہرحال ہم کبھی مدرسے کو دہشت گردی کا اڈا نہ سمجھیں، یہ خیر کے مراکز ہیں۔ اپنے بچوں کو مولوی بنائیں۔ آپ کہتے ہیں کہ مولوی بنانے کا فائدہ ہی کیا ہے، ڈاکٹر بنانے کا بڑا فائدہ ہے، انجینئر بنانے کا بڑا فائدہ ہے۔ تو میں آپ کو بتاؤں کہ میں ایک مسلمان ہوں، آپ سارے مسلمان ہیں، ہم سب کا یہ عقیدہ ہے کہ جب ہماری یہ آنکھیں بند ہو جائیں گی تو ایک اور جہان نظر آئے گا، پھر اس جہان میں پتہ چلے گا کہ بیٹے کو حافظ بنانے کا کیا فائدہ نکلا، بیٹے کو حافظ بنانے کا کیا فائدہ نکلا۔ میرے بھائیو، مکہ مکرمہ میں جنت المعلی قبرستان میں ایک بزرگ درخت کے نیچے دوپہر کے وقت آرام فرما رہے تھے۔ وہ فرماتے ہیں کہ میں نے ایک عجیب خواب دیکھا کہ اس طرح بہت سارے لوگ ایک جگہ بیٹھے ہوئے تھے، میں جا کے وہاں قریب کھڑا ہو گیا تو میں کھڑا ہو چکا تھا کہ ایک اور بندہ آیا، اس نے آ کے اعلان کر دیا کہ وہ لوگوں اپنا اپنا حصہ وصول کر لو۔ سارے لوگ ایک طرف کو بھاگ پڑے، ایک بندہ وہی بیٹھا رہا، نہیں گیا۔ میں اس کے پاس گیا، میں نے پوچھا یہ کون لوگ تھے اور کہاں بھاگ گئے؟ اس نے کہا یہ قبرستان کے مردے ہیں۔ وہ جو آنے والا بندہ تھا جس نے اعلان کیا، وہ اللہ کی طرف سے آنے والا فرشتہ ہے۔ جب بھی قبرستان میں کوئی بندہ آتا ہے، سورۃ فاتحہ پڑھتا ہے، سورۃ اخلاص پڑھتا ہے، قبرستان کے مردوں کو ایصال ثواب کرتا ہے، پھر فرشتہ آ کے اعلان کرتا ہے کہ لوگوں اپنا اپنا حصہ وصول کر لو۔ لوگ ثواب میں سے اپنا حصہ وصول کرنے کے لیے بھاگ پڑتے ہیں۔ میں نے پوچھا کہ پھر آپ کیوں نہیں گئے؟ اس نے کہا مجھے ضرورت ہی نہیں ہے۔ میں نے پوچھا آپ کو ضرورت نہیں ہے؟ کہنے لگے ہاں مجھے ثواب کی ضرورت ہی نہیں ہے۔ میں نے پوچھا آخر آپ کو ضرورت کیوں نہیں ہے؟ اس نے جواب دیا مسکراتے ہوئے کہ میرا ایک بیٹا حافظ قرآن ہے،
میرا ایک بیٹا حافظ قرآن ہے، وہ پورا دن اپنے شاگردوں کو قرآن پڑھاتا ہے، پورے دن میں شاگرد جتنا قرآن پڑھ لیتے ہیں وہ ثواب میرے بیٹے کے کھاتے میں لکھا جاتا ہے، میرے بیٹے کا ثواب میرے کھاتے میں لکھا جاتا ہے، مجھے روزانہ تھوک کے حساب سے اتنا ثواب ملتا ہے کہ پرچون کے ثواب کے لیے بھاگنے کی ضرورت ہی محسوس نہیں کرتا۔ سچی بات یہ ہے، یہ سعادت مندی ہے۔ ایک بیٹا حافظ قرآن ہے، بے نیازی کے ساتھ بیٹا ہوا ہے، مجھے ضرورت ہی نہیں ہے کہ پرچون کے ثواب کے لیے بھاگتا رہوں۔ ابھی میں یہاں مدرسے میں داخل ہو گیا، ایک نقشہ، ایک منظر میرے سامنے آیا۔ حضرت قاری محمد عالم صاحب رحمہ اللہ تعالیٰ کی خدمات اور ان کی دینی محنتیں اور جدوجہد اور ان کے یہ صدقات جاریہ جب میں نے دیکھے تو سچی بات یہ ہے، دل میں رشک پیدا ہو گیا۔ کیا سعادت مند لوگ تھے، کیا انہوں نے خدمات سر انجام دی۔ کسی ایک بندے کا ایک بیٹا حافظ قرآن ہے، وہاں اتنی بے نیازی کے ساتھ بیٹھا ہوا ہے، اور ان حضرات نے تو قطاریں لگائیں، سینکڑوں شاگرد پیدا کیے، شاگردوں کی الگ قطاریں ہیں، اولاد اللہ تعالیٰ نے دی بھی زیادہ ہے، پھر حافظ عالم بنایا ان کو۔ سبحان اللہ، کیا سعادت مند لوگ تھے۔ اور مجھے یقین ہے کہ اس تمام تر محنتوں کے بدلے میں اللہ نے بلند سے بلند تر مقام ان کو عطا کیا ہوگا۔ یقیناً یہ سعادت مندی ہے۔ ہم بھی اپنی اولاد کو ایسا بنائیں کہ کل ان کی وجہ سے ہمیں قیامت کے دن کوئی نجات مل جائے، کوئی سرخروئی مل جائے۔ اللہ تعالی ہم سب کو سمجھنے اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ بیعت کے کلمات پڑھ لیتے ہیں۔ یہ مولانا نے فرمایا کہ کچھ لوگوں نے بیعت کرنی ہے، تو جو حضرات بیعت کرنا چاہتے ہیں ان کو بیعت کے کلمات پڑھائے جائیں گے، پھر دعا کریں گے انشاءاللہ۔ بیعت سے پہلے دو کام کرنے ضروری ہوتے ہیں: پچھلے گناہوں سے پکی توبہ، آئندہ کے لیے گناہ نہ کرنے کا پکا ارادہ۔ الحمدللہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ، اما بعد۔ یہ کلمات میرے پیچھے پیچھے پڑھیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، آمنت باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ والیوم الآخر والقدر خیرہ وشرہ من اللہ تعالی والبعث بعد الموت۔ اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ۔ استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ برحمتک یا ارحم الراحمین۔ ان کلمات کو پڑھنے سے آپ لوگ نقش بندی سلسلہ میں بیعت ہو چکے ہیں۔ بیعت کرنے کے بعد چند اعمال کی پابندی کرنی ہوتی ہے۔ اس کا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ گناہوں سے بچنا آسان ہو جاتا ہے، نیک اعمال کا شوق بڑھ جاتا ہے۔ ایک تو استغفار پڑھا کریں 100 مرتبہ صبح، 100 مرتبہ شام، استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ۔ دوسرا درود شریف پڑھا کریں 100 بار صبح، 100 بار شام، اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ تیسرا قرآن پاک کی تلاوت کریں، 1 پارہ روزانہ۔ 1 پارہ نہ ہو سکے تو کم از کم آدھا پارہ تلاوت کر لیا کریں۔ یہ 3 اعمال ہیں جو زبان سے کرنے کے ہیں۔ 2 اعمال اور ہیں، ان کا تعلق زبان سے نہیں ہے بلکہ دل و دماغ سے ہے۔ ایک کو وقوف قلبی کہتے ہیں، چلتے پھرتے، اٹھتے بیٹھتے، کھاتے پیتے، ہر وقت دل میں اللہ تعالیٰ کا دھیان رکھیں۔ دست بکار، دل بیار، ہاتھ کام کاج میں مشغول ہوں، دل اللہ تعالیٰ کی یاد میں مشغول ہو۔ اگلا عمل مراقبہ کہلایا جاتا ہے۔ مراقبے کا طریقہ یہ ہے کہ فارغ وقت میں آنکھیں بند کر کے بیٹھ جائیں، یہ تصور کریں، یہ سوچیں کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے انوارات آ رہے ہیں، میرے دل میں سما رہے ہیں، اور میرا دل خوشی کی حالت میں کہہ رہا ہے اللہ اللہ اللہ۔ زبان سے کچھ نہیں کہنا ہوتا، بس دل کی طرف توجہ دینی ہوتی ہے کہ دل اللہ اللہ کہہ رہا ہے، میں اپنے کانوں سے سن رہا ہوں۔ یہ مراقبہ 15-20 منٹ کے لیے روزانہ کرنا ہوتا ہے۔ جو بندہ یہ 5 اعمال باقاعدگی سے کرے گا،
تو ضرور دل میں تبدیلی محسوس کرے گا. پھر اپنے شیخ سے رابطہ کرنا ہوتا ہے، خط کے ذریعے، فون کے ذریعے اپنی کیفیات بتانی ہوتی ہیں. شیخ الکیفیات کی روشنی میں آگے اعمال بدلتے ہیں. یوں اللہ تعالیٰ کا قرب حاصل کرنا بندے کے لیے آسان ہو جاتا ہے. دعا کر لیجیے. آمین. الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی رسولہ محمد وآلہ واصحابہ اجمعین. اے کریم پروردگار، ہم تیرے عاجز و مسکین بندے ہیں، تیرے سامنے دست بدعا ہیں. اللہ ہماری مسکنت پہ ترس کھا لیجیے، ہماری عاجزی پہ رحم فرما لیجیے. الہی اندھیری رات کا وقت ہے، دنیا کے بادشاہوں نے اپنے دروازے بند کر رکھے ہیں، تیرا در اب بھی کھلا ہے. تیرے چند فقیر بندے تجھے منانے کے لیے جمع ہیں. اللہ سب کو اپنی رضا نصیب فرما. پیارے اللہ، ہمیں گناہوں سے پاک صاف زندگی نصیب فرما. ہمارے لیے گناہوں سے بچنا مشکل ہے، تیرے لیے تو بچانا آسان ہے. اللہ ہمیں گناہوں سے بچا لیجیے، ہماری نگاہوں کی حفاظت فرما، دل و دماغ کے خیالات کو درست فرما. پیارے اللہ، تو نے خود ہی تو فرمایا ہے الصدقات للفقراء، پھر تو نے یہ بھی فرمایا ہے انتم الفقراء، تم سارے کے سارے فقیر ہو، اور سب کے فقیروں کا حق ہے. اللہ، پھر فقیر جمع ہو چکے ہیں، رحم و کرم کے صدقے مانگتے ہیں، رحم و کرم کے صدقے عطا فرما دیجیے. الہ العالمین، تو نے خود ہی تو ہمیں فرمایا ہے وقال ربکم ادعونی استجب لکم.